میرے بھائیو، یہ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 ہے، یہ قرآن حکیم کی چند اہم ترین آیات میں سے، اور شاید یہ ان آیات میں سے ہے جو ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے میں اس آیت کے اوپر تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کے حوالے سے جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کھول کر بیان کر دیا ہے کہ میں کن گناہوں کے بارے میں زیادہ سختی فرماؤں گا اور کن کے بارے میں زیادہ سختی نہیں فرماؤں گا۔ پہلے اس آیت کو کور کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پہ قرآن حکیم سے کچھ آیات پیش کروں گا گناہ کبیرہ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور کچھ صحیح الاسناد احادیث بھی انشاءاللہ اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو باقی سارے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے، محو کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والی جگہ پر، یعنی اللہ نے جو رحمت کا مقام اپنا رکھا ہے جنت۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو یہاں پہ بنیادی فلسفہ اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے نا، چھوٹوں سے ہم ویسے ہی درگزر کر۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ٹاپک جو ہے قرآن حکیم میں دو مقامات کے اوپر جو ہے وہ اس انداز میں بیان ہوا ہے کہ جس سے پوری ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے گی۔ ایک مقام یہ ہے، اور ایک پارہ نمبر 27 کے اندر سورۃ النجم کی آیت نمبر ہے 32، وہ آیت بھی میں ساتھ کور کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کراس ریفرنس کے طور پہ یہ پتہ چل جائے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، سوائے چھوٹی موٹی چیزیں جو ہو جاتی ہیں، یعنی اس کو اللہ نے خود ہی بینیفٹ دے دیا، چھوٹی موٹی چیزوں کو ہم درگزر کر دیں۔ یہ الا اللمم، چھوٹی موٹی چیزیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ ہوا اعلم بکم، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب تم زمین سے پیدا ہوئے تھے، پھوٹے تھے۔ زمین سے، انسان کی جو خوراک ہے وہ زمین سے آتی ہے، اور اسی خوراک کا جوہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے تعلق کے ساتھ پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے الٹیمیٹلی ہر انسان بھی زمین سے ہی ہوگا۔ یہ ہے اس کے اندر باریکی۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور وہ اس وقت بھی تمہیں جانتا ہے جب تم ایک جنین کی شکل میں، ایک ایمبریو کی شکل میں رحم مادر میں تھے، ماں کے شکم میں تھے، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کون سی انسان کی چیزیں چھپی رہ سکتی؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو مت کہا کرو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار اور نیک ہوں۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے۔ اللہ کہہ رہے زمین سے جب تم اگے تھے، سر یہ اللہ ہی ڈیٹا رکھ سکتا ہے کہ زمین سے جو گندم اگنی ہے، یہ گندم کس نے کھانی ہے، اور باقی چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے، اس سے پھر وہ جو قطرہ بننا ہے منی کا اور مرد و عورت کا جو ملاپ، پوری کی پوری چیزیں، یعنی بالکل جسے کہتے ہیں نا بنیاد تک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنے نیکوکاری کا احسان نہیں جتا سکتا، اللہ کو پتا ہے کون کتنا نیک۔ اس میں بھی آیا الا اللمم، ہم جو باریک چیزیں ہیں نا اس میں نہیں پڑیں گے۔ اگر موٹی موٹی چیزوں سے بچ لیا، لیکن اب وہ موٹی چیز میں ساتھ بے حیائی کو بھی ذکر کر دیا، یعنی بے حیائی اتنی موٹی تھی کہ اسے موٹی چیز میں سے بھی نکال کے الگ سے بیان کیا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہوں سے ہم درگزر کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ یہاں پہ یہ فلسفہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو سینسٹیو ایریا ہے نا وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہوں سے وہ درگزر فرما دے گا، یعنی چھوٹے گناہ کی معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود آٹومیٹکلی نیک اعمال سے معاف ہوتے جائیں گے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ بڑے گناہ تو معافی مانگنے سے اور
آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عہد کرنے سے معاف ہوں گے، لیکن چھوٹے گناہ نیکیوں سے آٹومیٹکلی دھل جائیں گے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت ہے جو اس فلسفے کو سپورٹ کرتی ہے، وہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے حصوں میں بھی۔ دن کے دونوں کناروں کے اوپر جو نماز ہے وہ اس کنارے پہ فجر ہے اور دوسرے کنارے پر ظہر اور عصر ہے، اور مغرب اور عشاء چونکہ غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے وہ رات کی نماز۔ ان نمازوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی یہ نماز پڑھنا آٹومیٹکلی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ تو ہے نصیحت ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ تو اس آیت کے تحت یہ پتہ چل گیا کہ جو نیک اعمال ہیں وہ گناہوں کو دھونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ جو سورہ ہود کی آیت میں نے پڑھی نا، آیت نمبر 114 اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، بڑی حیران کن حدیث ہے۔ مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل سے ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، کہ ایک صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک فرما دیں۔ آج میں نے مدینہ شریف کے کنارے پر، یعنی شہر سے باہر گاؤں ایریا میں، ایک عورت کو گلے لگا لیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ کوئی اور تعلق قائم نہیں کیا، یعنی وہ جو انٹر کورس والا، باقی میں نے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، تو اب میرے لیے کوئی معافی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب وہ جانے لگا تو نبی الاسلام نے اسے واپس بلایا۔ اسی وقت نبی الاسلام پہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ ہود کی 114۔ آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ دن کے دونوں سروں پر اور رات کے اوقات میں نماز کو قائم رکھو، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، محو کر دیتی ہیں۔ تو نبی الاسلام نے کہا کہ نماز پڑھو، تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر ڈیٹس مارتا رہے لڑکیوں کے ساتھ، نماز پڑھ لے تو آٹومیٹکلی معاف ہو جائے گی۔ نہیں، اس پہ بھی اجماع ہے پوری امت کے علماء کا، چاہے سنی ہو یا شیعہ، کہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے تکرار کے ساتھ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ تو ایک کبھی کبھار ہو جائے نا، لیکن وہ یہ تو نہیں تھا کہ نبی الاسلام نے اسے یہ کہا کہ ہاں روزانہ گلے لگا لیا کرو، اس کے بعد پھر نماز پڑھ لیا کرو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کبھی کبھار کوئی نفس سے مغلوب ہوا تو اس کی نیکیاں گناہوں کو محو کر دیں۔ اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتاؤ تو اگر کسی شخص کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے تو اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اس کے جسم سے گناہ سارے دھل جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں معاف ہوں گے۔ بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا۔ چھوٹے گناہ آٹومیٹکلی نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں، اور بڑے گناہ جب معاف ہوتے ہیں وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، 70 نمبر، کہ اگر کوئی بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لے، حتیٰ کہ اللہ نے اس بڑے گناہوں میں شرک کو ذکر کیا، قتل نہ حق کو ذکر کیا، زنا کو ذکر کیا، اور کہا کہ اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، صرف معاف نہیں کریں گے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آمین۔ تو بڑے بڑے گناہوں سے اگر توبہ کر لی جائے تو وہ اتنی بڑی نیکیاں بن جائیں گی، لیکن وہ توبہ پاکستانی توبہ نہیں ہوگی، وہ پکی والی توبہ ہوگی۔ اور توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ پاکستانی توبہ میں، یعنی جس کو میں کہتا ہوں کہ کتابوں کے خدا میں اور بابوں کے خدا میں کیا فرق ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر ہے 119، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کانسیپٹ بتا دیا توبہ کا۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت میں گناہ کر بیٹھیں، ثم تابوا من بعد ذلک، اور پھر گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی بندے کے پتر بن جائیں، جو ہوا اس کے بعد پھر وہ ٹھیک بھی کریں اپنے آپ کو۔ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا، اس کے بعد تیرا رب
لغفور الرحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے. کس کے بعد؟ جو توبہ کرے، رجوع لائے اللہ کی طرف اور اپنے آپ کو سدھار لے، پھر میں اس کو معاف کروں گا. خالی استغفار کی تسبیح پھیرنے سے معافی نہیں ہوگی. یہ ہے کنسپٹ قرآن کا. یہ پیرلل میں دو چیزیں نہیں چل سکتی، اللہ کے ساتھ بغاوت بھی اور خالی استغفار کی تسبیح پڑھنا. تو یہ کنسپٹ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے حوالے سے کلیئر کر دیا. اب آ جائیں اس طرف جو میں نے کہا کہ کبیرہ کبیرہ گناہوں سے اگر بچ جائیں تو چھوٹے معاف ہو جائیں گے. اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، وہ ڈسائسو حدیث ہے. اس کے الفاظ ہیں، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے. اب یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ایک جمعہ پڑا ادھر سے ایک جمعہ اور درمیان والے معاف نہ، کیونکہ اس کے الفاظ ہیں اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. تو مجھے بتائیں نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. لہٰذا جو نماز چھوڑتا ہے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا اس کا کفارہ نہیں بنے گا. ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا. ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں پڑے گی کہ اگر کوئی کہے جی میں فجر پڑھ لوں اور ادھر سے عشاء پڑھ لوں درمیان والی معاف ہو جائے. نہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو وہ کافر سمجھتے. یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں بے نمازی مسلمان ہے، اللہ کے ہاں بے نمازی مسلمان نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور جان بوجھ کے چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ بندہ کہ میں بڑا مصروف ہوں، نہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا ہوا ہو تو جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ اٹھے تو نماز پڑھ لے. اور پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی سورہ طٰہٰ کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ جو جان بوجھ کے یہ ہے کہ ایک بندہ جاگ بھی رہا تھا اور بھولا ہوا نہیں تھا اور اس نے نماز چھوڑ دی، وہ مارا گیا. ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی مجنون ہو جائے، جو صحیح بخاری میں مولا علی کا قول ہے تعلیقاً کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، چھوٹے بچے سے، پاگل سے اور سوئے ہوئے شخص سے، یہاں تک کہ وہ جاگ جائے. تو یہ حدیث مرفوع بھی ہے، نبی علیہ السلام سے بھی مولا علی نے نقل کی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی. بخاری میں امام بخاری سے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں جو سیدنا عمر کے پاس ایک دفعہ ایک مقدمہ کسی پاگل کے بدکاری کرنے کا آیا تھا تو مولا علی نے کہا تھا کہ اس کے اوپر سزا جاری نہیں ہوگی کیونکہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. تو پاگل کوئی ہو گیا ہے، سویا ہوا ہے، بھول گیا ہے تو پھر معاملہ الگ ہے، ورنہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور نماز چھوڑنے کی معافی جو ہے وہ نیک اعمال سے نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو فرض ہے، اسی طریقے سے باقی جو فرائض ہیں. تو یہ گناہ کبیرہ کے حوالے سے کنسیپٹ کلیئر ہو گیا. یہ کبیرہ اور صغیرہ کی بحثیں تو ساری علمی ہیں، ادروائز صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی انہوں نے مرفوع کیا اس حدیث کو کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسا کہ اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا، گویا اس پہ گرا چاہتا ہے. اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے گویا ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اس نے اڑا دی. تو وہ اس کو سینسٹیو ہی نہیں ہوگا اس معاملے میں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں. جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موج ہی مارے گا نا، وہ تو کپڑے بھی اتار کے پھیرے گا تو وہ ریلیکس کرے گا، لیکن کوئی عقل مند آدمی تو اپنے کپڑے اتار کے نہیں پھیر سکتا. ہاں کوئی بزرگ ہو تو وہ پھیر سکتا ہے. مجذوب تو اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ انہاں تو قلم اٹھے ہے، تو سیدھی طرح کونا پاگل نے قلم اٹھے ہے، مجنون، مجذوب، شطحیات، پنجابی بونگیاں. تو آپ دیکھ لیں کتنے ننگے پیر ہیں، ہمارے کتنے پرائم منسٹر ہیں جو وہ ان ننگے پیروں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے اور جا کے ان سے تھاپڑے مرواتے تھے. ان سارے پیروں کو کہیں نا پاکستان کا قرضہ اتار دیں نا، بجلی پوری کر دیں. پرائم منسٹر تو ظاہر ہے جیڑی جماعتاں انہوں نے بننا ہے نا کسی نے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری کہانیاں ہیں اور یہ سارے ان کے پاس پہنچے ہوتے ہیں. یہ ہماری یعنی قوم کی ایز اے قوم جہالت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کے حوالے سے بتا دیا. اب آخر میں اگر میں لسٹ کا ذکر کروں، یہ ایک تلخ چیز تھی جو میں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں آخر میں رکھی ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ اکثر گناہ جو ہمیں معلوم ہے وہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہیں، ان میں کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں، ہم ان کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ سارے گناہوں کی لسٹ چاہیے نا تو بخاری مسلم کے حوالے سے مشکات المصابیح میں اگر آپ چلے جائیں نا
تو مشکات کے شروع ہی میں پہلی جلد کے اندر آپ کو ایک چیپٹر ملے گا گناہ کبیرہ کا بیان، کیونکہ ایک کمبائنڈ فارم میں نوٹس ہیں مشکات، میں اسی لیے بار بار ایمفسائز کرتا ہوں کہ مشکات ضرور لیں۔ مثلا پہلی حدیث اس چیپٹر میں وہ بخاری اور مسلم دونوں سے لے کے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ۔ اس نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا اس اندیشے سے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اولاد کو اس لیے سے ایک فیملی پلاننگ ہے، وہ الگ چیز ہے، اس کا جواز موجود ہے، اس میں میری ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ یہ کہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے اور آپ بچے کو قتل کر دیتے ہیں یا بچوں سمیت خودکشی کر لیتے ہیں، جو پاکستان میں خبریں اکثر آتی رہتی میڈیا میں۔ اس نے عرض کیا اس کے بعد، تو فرمایا اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بدکاری تو کسی کے ساتھ بھی کرنا برا ہے، لیکن پڑوسی کا چونکہ حق ہے اس لیے اس کو ذکر کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفرقان کی آیت تلاوت کی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، جو میں نے شروع میں بھی حدیث کا ذکر کیا تھا کہ حدیث میں 3 بڑے گناہ بیان ہوئے۔ اگلی حدیث امام بخاری لے کے آئے ہیں جو مشکات والے امام نے نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ دیکھ لیں یہ بھی کبیرہ ہے۔ اس سے اگلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ جھوٹی قسم کی بجائے جھوٹی گواہی کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر کہ جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے اگلی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 چیزوں سے بچو۔ پوچھا کہ کون سی؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر فرار ہونا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 بھی جناب کبیرہ گناہ ہے۔ میں نے کہا تھا یہ بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں نون ہے نا وہ سارے کبیرہ ہیں۔ اس سے اگلی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب وہ یہ کام کر چکتا ہے تو یعنی ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ایمان دوبارہ لوٹتا ہے، اور خیانت کرنے والا خائن اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ اور پھر آخر میں الفاظ ہیں پس تم بچ جاؤ، پس تم بچ جاؤ، 2 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو آگے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ لو جی پوری قوم کے اوپر فٹ ہو رہی ہے۔ اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے تب بھی وہ منافق ہے، یعنی عملاً منافق ہے، اعتقاداً نہیں، اعتقاداً تو مسلمان ہے لیکن عملاً منافق ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جو 4 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہوئی وہ بھی نفاق کی ایک شاخ کے اوپر ہے، یہاں تک کہ اس عمل کو چھوڑ دے۔ نمبر 1 امانت رکھی ہے تو خیانت کرے، نمبر 2 بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3 عہد کرے تو توڑ دے، اور جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ علماء تو آلموسٹ سارے اس میں آتے ہیں، گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں نا، کیسی کیسی موٹی موٹی گالیاں دیتے ہیں، اور عوام الناس تو اب مجھے بتا دیں، ہم تو وہ شعر لے کے چل رہے ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یہاں تو معاملہ ہی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی تھی، آپ فرمایا یہ کیا؟ کہ رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی تھی تو اناج گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم نے گیلی اناج اوپر کیوں نہیں کی تاکہ لوگ اس کے عیب کے اوپر مطلع ہوتے، اس کے بعد کسی کی مرضی کہ وہ خرید کے لے جائے گھر جا کے خشک کر لے، لیکن تم نے اس طرح کیوں کیا کہ اوپر خشک رکھی اور اندر گیلی؟ اور پھر آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، یہ وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا، یہ پوری حدیث مسلم شریف میں یوں ہے، جو آخری حصہ پکڑا ہوا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اور وہ ملاوٹ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں صرف دودھ میں ملاوٹ کرنا ملاوٹ ہے۔ ملاوٹ یہ ہے کہ آپ غرر کریں، عربی میں غرر کہتے ہیں دھوکے کو، کوئی بھی دھوکہ کسی فارم کے اندر، کسی کاروبار کے اندر، وہ اس کو حرام کر دے گا۔ جیسے ہی دھوکہ آئے گا، چاہے وہ پلاٹس کی فائل کی شکل میں آئے اس کو حرام کر دے گا، چاہے بیچنے والی چیز کی شکل میں آئے اس کو حرام کر دے گا۔ یعنی آپ مال دکھائیں کچھ اور جب ڈال کے دینے لگے کچھ اور ڈال دیں تو آپ نے دھوکہ کر دیا، غرر کر دیا۔ تو غرر جب بھی آئے گا تو وہ پورے کے پورے مال کو آپ کے کمائی کو حرام کر دے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچا کے رکھے، اپنی ایمان کے اندر رکھے، گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کمٹمنٹ کے ساتھ
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ میں نے اس لیے گناہ کبیرہ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں توبہ کا طریقہ کیا ہے، کون کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں، اور چھوٹے گناہوں کے بارے میں کیا ہے۔ تو توبہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ توبہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اس کو میں دنیاوی مثال سے آخر میں سمجھا دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ مجھے بتائیں، جس شخص کی زندگی میں ایک دفعہ، بالکل پہلی دفعہ کسی گرم استری سے ہاتھ جل جائے، دوسری دفعہ وہ ٹھنڈی کو بھی لگاتے ہوئے ڈرے گا نا، کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے کوئی استری نہ کر گیا ہوئے۔ اس لیول کا ڈر جب آپ کا کسی گناہ کے بارے میں آئے گا نا دوبارہ کرتے ہوئے، تو آپ سمجھ لیں آپ نے توبۃ نصوحا کر لی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، ایک خیال ہے، اس کو آپ کے ویژول تھنکنگز کو لے کے آپ چلیں، اور کبھی آپ شیطان کے اوپر ڈال دیں۔ میں تو یہ چیلنج کرتا ہوں بار بار کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو شخص فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے تو فی فجر 1,00,000 روپیہ، دوسری صف والے کو 50,000، تیسری والے کو 25,000، تو دنیا کے سارے شیاطین مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی فجر نہیں چھڑوا سکتے۔ ہاں کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو ہے نا ایسی آنکھ ہی نہیں کھلتی، او جی انہوں ہوش ہی نہیں ہوندی۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی اپنے آفس میں دیکھا ہے کہ جن کو ہوش ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب انہوں نے کبھی کسی آفیشل ٹور پہ دوسرے ملک جانا ہوتا تھا تو اللہ کے فضل سے وہ تہجد کے وقت اٹھے ہوتے تھے۔ تو یہ سب کے سب بہانے ہیں۔ پھر کہتے ہیں دعا کریں توفیق مل جائے۔ آج تک ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ جی دعا کریں، ارادہ ہے گھر جا کے رات کا کھانا کھانا ہے توفیق مل جائے، نہیں، وہ کھانا ہوتا ہے۔ آج تک کسی نے ٹوائلٹ جانے سے پہلے کہا جی دعا کریں، مطلب ایک بڑا مشکل کام میں کرنے جا رہا ہوں، ہے تو مشکل کام ہے سر، پیشاب بند ہو جائے تو نہیں کھلتا، آپریشن ہوتا ہے، تو مہربانی کریں ذرا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عزت سے یہ پیشاب میرا نکلوا دے، نہیں، وہ ارادہ ہوتا ہے۔ سارے کی ساری یہ دعائیں توفیقیں نیک اعمال کے بارے میں، کیونکہ وہ کرنے نہیں ہوتے۔ یہ بات ہے جو ہم نے سر کام کرنا ہوتا ہے نا۔ آج تک کبھی ہوا ہے کہ کوئی شخص، ہمارے باوجداد میں بھی رپورٹ ہوا ہو، کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے گیا ہو تو شیطان دروازے پہ آ کے فزیکلی کھڑا ہو جائے، آج تک میں مسجد ہی نہیں وڑن دینا۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اذان ہو اور آپ کے پاؤں آٹومیٹکلی مسجد کی طرف چل پڑے، یہ بھی نہیں ہوگا، ورنہ تو جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا۔ یہاں اللہ نے اختیار دے دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ اچھا، لیکن اس سے یہ بات نہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ گناہگاروں کو بھی بخش دے گا، مجرمین کو بھی بخش دے گا، اور نیکوکاروں کو تو اس نے بخشنا ہے، نہ، اس طرح نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں او جی اللہ نے ساڑی نماز نہیں چاہیے، استغفر اللہ، یہ بات آپ کیوں بولتے ہیں؟ یہ آپ کس کو بول رہے ہوتے ہیں؟ مطلب میری نماز تو نہیں کو پڑھ رہا نا، تو مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ جس کی پڑھ رہے ہو اس کو سناؤ، اللہ کی پڑھ رہے ہو۔ تو اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تیری نمازیں چاہیے؟ کہیں کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اللہ نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ مجھے چاہیے۔ اس فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں بیان کیا ہے، مسئلہ تقدیر بھی حل کرنے والی یہ آیت ہے، اور سارے مسئلے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے جی، یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ نہیں سر، ایسے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے یہ کہ لوگ زنا کریں، اجازت ہے کہ کر لو، یہ نہیں ہوگا کہ جسم پہ فالج گرے، لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں۔ شراب پینی ہے پی لو، چمڑی اتار دوں گا آخرت میں، یہ نہیں ہوگا کہ شراب کی بوتل پکڑو تو ہاتھ پہ فالج گر پڑے، ایسے نہیں ہوگا۔ اجازت ہے، نیکی کرنی ہے کرو، برائی کرنی ہے کرو، مرضی نہیں ہے۔ مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کا راستہ اختیار کرو۔ یہ فلسفہ جو ہے نا سورہ زمر میں بیان ہوا ہے، آیت نمبر 7۔ سر یہ 7 نمبر آیت تو آپ سارے اپنے قریبی لوگوں کو سنائیں، اپنے آفیسز میں سنائیں، اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، دیکھو اگر تم اللہ کا کفر کرو گے، ناشکری کی زندگی گزارو گے، تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں فرق پڑا تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، نہیں۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، لیکن میں کبھی راضی نہیں ہوں اس بات پہ کہ کوئی میری ناشکری کرے، میری نافرمانی کرے، میرا کفر کرے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، یعنی اللہ کے تابع فرمان رہو گے، تو یہ اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر شخص نے اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہونا ہے۔
ثم الی ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، یار اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ میرے بھائی، آپ اپنی داڑھیوں سے، پگڑیوں سے، نمازوں سے، تسبیحوں سے دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، قانون کو چکمہ دے سکتے ہیں، اللہ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اللہ تو اتنا باریک بین ہے کہ جن لوگوں کی نماز، حج، زکوٰۃ بھی لکھے ہوں گے نا قیامت والے دن، فرشتوں نے نیکیوں کے ڈھیر لگائے ہوں گے، اللہ زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا۔ اللہ سے بڑا ڈاٹا سر، اللہ بڑا ڈاٹا دے۔ ہاں، اللہ والے بن جاؤ تو اللہ سے زیادہ کوئی شفیق نہیں، لیکن اللہ کے نافرمان ہیں تو سر اللہ بڑا ڈاٹا دے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سب سے بڑی 3 نیکیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ تینوں نیکیوں کے بارے میں نبی الاسلام نے کہا کہ یہ کرنے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو اٹھائے گا اور پوچھے گا میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، اچھی صحت دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جان سے قیمتی کون سی چیز تھی تیرے لیے دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو دنیا نے تیری بڑی تعریف کی، تو دنیا سے اپنا اجر لے چکا ہے، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہوا ہے، اللہ نے کہا نا، آپ اپنی نیکیوں سے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، فرشتے تو ظاہری مال کو لکھیں گے، ہاں جی تو یہ حساب کتاب تو بس خانہ پوری ہے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ خود حساب کرنے والا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا کہ اتنا مال دیا تھا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جو بھی مجھے جگہ ملتی تھی نا کہ یہاں پہ تو نے خرچ کرنے کا کہا ہے، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ وہاں پہ خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ یہ بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوتی تھی، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ پھر قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے قرآن دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی، تیرے نام سے پہلے بھی 8 دمیں ہوتی تھی، بعد میں بھی 10 دمیں لگتی تھی، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں دیسی تو لکھے ہی نہیں سی ہوا، دیسی اتنا کوئی نہیں لکھا ہوتا، وہ آپ کرنا ہوتا ہے بچوں، کیونکہ قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن اگر نبی اسلام کے زمانے میں بات ہو رہی ہے نا سورۃ الانفال میں کہ اپنے جو گھوڑے ہیں وہ جہاد کے لیے تیار رکھو، تو آج گھوڑوں کو ہم میزائل میں اور ایئر کرافٹس کی فارم میں اس کو ترجمے اور تشریح میں بیان کریں گے، ہمیں یہ کوئی گلا نہیں کرے گا یہ قرآن میں گھوڑے لکھا سی تسی یہ کیوں بیان کیتا ہے، تو تسی کھوتے نہ بڑھو، اپنی عقل بھی استعمال کرو، وہ تو ڈاکٹرن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینکے گا۔ سر ان 3 بڑی نیکیوں سے بڑی کو نیکی کسی کو پتا تو مجھے بتا دے، شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، سب سے قیمتی چیز اللہ کو دے دینا، جان، اللہ کی راہ میں مال لوٹانا۔ قرآن میں نماز کے ساتھ آلموسٹ ہر جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا۔ اور تیسرا قرآن کی تعلیم، وہ تو سر بخاری میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ان 3 نیکیوں سے بڑی کو نیکی پاسبل نہیں ہے، لیکن 0 سے ملٹیپلائی، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کی۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ کی نیکی ہو گیا شرک، یہ کیا بات ہوئی؟ نماز کیسے شرک ہو گئی؟ نماز تو اللہ کی ہوتی ہے، پڑھی بھی اللہ کے لیے لیکن دکھانے کے لیے کسی کو۔ ہمارے ایک ایکس پریزیڈنٹ تھے نا، مجھے ان کی پالیسی سے تو بہت اختلاف ہے، جنرل ضیاء الحق، لیکن ایک مذہبی آدمی تھے، ان کی وجہ سے ہماری فوج کے اندر کافی ریفارمز آئیں، اور یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا پاکستانی فوج کے اوپر، ورنہ ان سے پہلے کی فوج اور آج کی فوج میں بڑا فرق ہے۔ اب آپ کو مذہب کا رنگ غالب نظر آئے گا ہماری فوج کے اندر، اور جب فوج سے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو میں تو سب سے زیادہ باقی اداروں کی نسبت ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں، کیونکہ موت کو بڑا قریب سے دیکھ لیتے ہیں نا، تو بڑے بڑے لوگوں کی عقل ٹھکانے ہو جاتی ہے جب اپنے ساتھ آپ شہداء کی لاشیں اٹھاتے ہیں بارڈرز کے اوپر، تو بس انسان کو نظر آتی ہے یار کل تو یہ میرے ساتھ روٹی کھا رہا تھا، آج میں اس کے جسم کے لوتھڑے سمیٹ رہا ہوں، تو سب بڑے بڑے لوگوں کا قبلہ درست ہو جاتا ہے۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب چونکہ نمازی تھے بڑے پکے، تو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں نا انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ نماز جاتے تھے لوگ بغیر وضو بھی ساتھ پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ نماز پڑھنے کا تو موڈ نہیں ہوتا تھا، اور وضو تو ایک تردد ہے نا، اور وضو کسی کا چیک تو نہیں ہو سکتا سونگ کہ اس کا وضو ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس پر ٹوٹل پورے، جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی پولیٹیکل لیڈرز کے لوگ جنازے پڑھنے کے لیے صحافی بھی آئے ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے نماز سنیں نماز بھی نہیں آتی اور جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ادھر سوٹے لگا رہے ہوتے ہیں، ادھر میسیج دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی جنازے کی نوزمنٹ جنازہ پڑھا، نہ ان کو دعا آتی نہ وضو کیا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، یعنی یہ نا آپ کہیں کہ میں ساروں کے لیے بات کر رہا ہوں، تو وہ ساری اس طرح کی جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو دکھلاوے کی ہو رہی ہوتی ہے نا،
اللہ کے لیے تو ہو نہیں رہی ہوتی ہیں. تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے, دھو دے, ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 118 کے کانٹیکسٹ میں کعب بن مالک کی توبہ کا بیان, یہ صحیح بخاری میں باقاعدہ امام بخاری نے باب باندھا ہے, اور اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4418, اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے 7016. ورڈ بائی ورڈ میں یہ حدیث بیان کروں گا کیونکہ اس کی رکت اسی میں ہے کہ میں اسے لفظ با لفظ بیان کروں. آپ اس تکلیف کا احساس کریں جس سے کعب بن مالک گزرے, اور پھر الٹیمیٹلی ان کی توبہ قبول ہوئی, اور ایسی توبہ قبول ہوئی کہ قیامت تک قرآن میں ان کی توبہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے قبول کی, اور اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے. یہ ان کا بیٹا ہے عبداللہ, وہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے. امام بخاری نے چند واسطوں سے ان کے بیٹے سے یہ حدیث لی ہے. وہ عبداللہ اور اس بیٹے کا ذکر امام بخاری نے کیا کہ جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے تو ان کے بیٹوں میں سے عبداللہ ہی تھا جو ان کو راستے میں پکڑ کر چلایا کرتا تھا, مسجد تک لے جاتا تھا. وہ عبداللہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے والد کعب بن مالک سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا, تو انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں. البتہ غزوہ بدر میں بھی میں شریک نہ ہو سکا, لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا, کیونکہ وہ آپشنل تھا. وہ اب ذکر بھی آ رہا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر صرف قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے, لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں کے ساتھ ٹکروا دیا. وہ معجزانہ طور پہ ہوا تھا کیونکہ وہ بدر کے لیے نکلے, ورنہ تو یہ بھی ساتھ شامل ہوتے. میں لیلہ عقبہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, یعنی وہ مدینہ کے لیے جو ہجرت کے لیے جن چند ساتھیوں نے انصار مدینہ نے راہ ہموار کی تھی ان میں یہ شامل تھے, جو نبی الاسلام کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, ایک آلٹرنیٹو بیس مل گیا. تو کہتے ہیں میں اس رات موجود تھا. یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے مکہ میں اسلام کے لیے عہد کیا تھا, اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے. اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبانوں پر چرچا زیادہ ہے, میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا قوی اور اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا جتنا غزوہ تبوک کے موقع پر, جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تبوک کے غزوے میں شریک نہ ہو سکا. خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹ بھی جمع نہیں ہوئے تھے, لیکن اس موقع پر میرے پاس 2 اونٹ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ ذو معنی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے, یعنی کوڈ ورڈز جن کے 2 معنی بنتے ہیں. وہ بخاری مسلم میں آئے کہ نبی الاسلام کہتے تھے کل ہم مشرق کی طرف جائیں گے, اور صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے تاکہ جو منافقین ہیں وہ ہماری خبر لیک نہ کر سکیں. لیکن غزوہ تبوک وہ موقع تھا کہ گرمی بڑی سخت تھی, سفر بہت لمبا تھا, ریگستانی سفر تھا, اور دشمن کی فوج بھی کثرت سے تھی. رومن امپائر 700 کلومیٹر ریگستانی سفر, تمام مشکلات سامنے تھیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے اس غزوے کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا. یعنی یہ ظاہر ایک مشکل وقت تھا تو حضور نے کھول کے بیان کیا کہ بھائی ادھر ہی جا رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو یہ نعرے لگاتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور ٹکٹ کٹا لے اپنا, تاکہ اس کے مطابق پوری طرح تیاری کر لیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سمت بھی نشاندہی کر دی جدھر سے آپ کے جانے کا ارادہ تھا. مسلمان بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ تھے, اتنے کہ کسی رجسٹر میں سب کے ناموں کا لکھنا بہت مشکل تھا. کعب کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا سوائے اس کے کہ اس کے متعلق وہی نازل ہو. تو حضرت کعب کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کے پاس علم غیب نہیں تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہ بتا دے. تو باب شاہی کوئی نہیں, ہاں ایسے میں بولا کہ نہ بولا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے باب شاہی کوئی نہیں. اور یہ عقیدہ صحابہ کا کہ علم غیب یہ ہے کہ اللہ بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سایہ میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے تھے. اچھا دیکھیں اللہ کی آزمائش
کہ پھل پک کے تیار ہو جائے تو آپ نے ٹائملی اتارنا ہے، اگر آپ نے نہیں اتارا تو وہ تو آپ کی پورے سال کی اکانومی اس سے وابستہ ہے. اللہ نے عین اس ٹائم پہ آزما لیا کہ ٹھیک ہے اب تم نبی کے ساتھ جاؤ. اب بعد میں بھی بھوک نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں لوگ بیٹھ کے نا چوراہوں پہ یہی باتیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی، لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا. وہی جو آج کہتے ہیں جی کل تو انشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لینی ہے، بس میرے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائے تو میں تو مسجد میں ہی بیٹھا رہوں گا. یہ وہی چیز ہے، یہ ہر انسان پہ اسے طول عمل کہتے ہیں، لمبی امیدیں لگانا. میں روزانہ اسے ٹالتا رہا. مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا، مجھے آسانیاں میسر تھی. یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں بھی مکمل کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے. اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی. اس موقع پر میں نے اپنے دل کو یہی سمجھایا کل یا پرسوں تک تیاری کر لوں گا، پھر لشکر سے تیزی سے جا کر مل جاؤں گا. کوچ کے بعد دوسرے دن بھی میں نے تیاری کے لیے سوچا لیکن کچھ نہ ہو سکی. پھر تیسرے دن سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہ ہو سکی. اور یوں وقت گزرتا گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا. غزوہ میں میرے شرکت کے لیے بات اب دور کی بات ہو گئی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر اب ان تک نہیں پہنچ سکوں گا. تھیندے تھیندے تھی گیا. کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا. اچھا، جرم ہو جانے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، پہلے نہیں. ہاں وہ تو پھر اللہ پہ آپ بہتان مان دیں گے نا کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اللہ نے میرا مقدر کیا ہے کہ میں اگلی نماز نہ پڑھوں. نہ، ہاں بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں اتنا بدبخت ہوں کہ میں نماز چھوڑوں گا، اور وہ چھوڑوں گا اپنی مرضی سے. اللہ نے تو اپنے علم سے فورسی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا، کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے تھے جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا. ہاں، اب پیچھے رہنے والے تو وہ تھے جو ہے ہی منافقین تھے شکلوں سے، ٹھیک ہے. یا پھر وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے معذور اور ضعیف قرار دے کر معاف کر دیا تھا. وہ سورہ توبہ میں 92 نمبر آیت میں گزرا ہے نا کہ وہ لوگ پھر رسول اللہ سے اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں کہ نہ حضور انہیں کوئی سواری دے سکتے ہیں، غریب لوگ ہیں. اور وہ لوگ بھی جو مریض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے چھٹکارا دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن جب آپ تبوک پر پہنچے تو وہی ایک مجلس میں آپ نے دریافت کیا کہ کعب نے کیا کیا. آپ نظروں میں تو تھا نا جی، خاص بندے جو ہوتے ہیں وہ نظروں میں تو ہوتے ہیں. یعنی یہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں نہ کیا جا سکتا کہ مین ٹیم ممبر پیچھے رہ جائے. تو اس سے اندازہ لگائے کہ حضرت کعب بن مالک کو چھوٹے بندے نہیں تھے. بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا. اس پر حضرت معاذ ابن جبل بولے تم نے بری بات کہی. یا رسول اللہ خدا کی قسم ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں. تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا. دیکھیں انہوں نے پوری رپورٹ لی ہے پیچھے سے کہ کیا کچھ ہوتا رہا. اب حضور نے کوئی ورڈنگ دی، ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو بھی غصہ تھا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہونے لگی اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل حضرت کی ناراضگی سے بچ سکوں. دیکھیں وہ بھی عام انسان تھے، اتنے اولو العزم صحابہ، لیکن ظاہر نفس تو ہر بندے کے ساتھ لگا ہے. وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یار چلو میں بہانہ کر لوں گا، کوئی مجبوری تھی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اپنے گھر کے ہر عقل مند آدمی سے اس کے متعلق میں نے مشورہ بھی کی، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام مدینے سے بالکل قریب آ چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے بالکل نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کسی طرح محفوظ نہیں کر سکتا. چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا. صبح کے وقت حضرت جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تھے تو آپ کی یہ مبارک عادت تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جا کر 2 رکعت نوافل پڑھتے، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے. جب آپ اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے، اور ایسے لوگوں کی تعداد 80 کے قریب تھی. یعنی 80 لوگ ایسے تھے جو جھوٹے بہانے لگا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا اور ان سے دوبارہ سے عہد بھی لے لیا، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی. دیکھو جی، آپ لوگ تو کہتے ہیں کوئی بزرگ دعا کر دے، حضور نے بھی دعائیں مغفرت کر دی ہے، لیکن اللہ نے کراس پھیر دیا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیں. آپ نے بہانہ بھی قبول کر لیا، دوبارہ سے بیعت بھی کر لی، چلو تجدید عہد بھی ہو گیا جی. اگر بیعت ٹوٹ گئی تو دوبارہ ہو گئی، اور دعا بھی کر دی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا. کیا بات ہے جی، یہ میرے نبی کا ہی جگر ہے جی. شکلوں سے بھی پہچان لیا ہے،
صحابہ اگر پہچان رہے ہیں کا باطن کا معاملہ اللہ جانے اس کے بندے جانے. اس کے بعد میں حاضر ہوا, میں نے سلام کیا تو آپ علیہ السلام مسکرائے. آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی. آپ نے فرمایا آؤ. میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا. آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے, کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا میرے پاس سواری موجود تھی. اللہ کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے آج بیٹھا ہوتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتا اور اس کی ناراضگی سے بچ جاتا. مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ بھی معلوم ہے, لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا بہانہ کر بھی دوں اور آپ راضی بھی ہو جائیں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا, کیونکہ میں بظاہر تو بہانہ کروں گا لیکن اللہ تو وہی کے ذریعے آپ کو بتا دے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کی بجائے اگر میں آپ سے سچی بات کروں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے ناراضگی تو ہوگی, لیکن اللہ سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا. خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا. اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں کبھی اتنا آسودہ حال نہیں تھا اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے سچی بات بتا دی. اچھا اب جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں خود ہی کوئی فیصلہ کرے. میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے آئے اور مجھ سے کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہو, تم نے تو بڑی غلطی کی. آپ علیہ السلام کے سامنے ویسے ہی کوئی بہانہ کر دیتے جیسا کہ دوسرے لوگوں نے کیا. تمہارے گناہ کے لیے نبی علیہ السلام کا استغفار ہی کافی ہو جاتا, وہی جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. لیکن سرکار یہ کعب بن مالک تھے, ان کو پتا تھا, اور مشورہ دینے والے بھی صاف ہیں. دیکھو کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ کوئی مانا کر لینا سی, حضور نے دعا کرنی سی. مینٹالٹی اس زمانے میں بھی اس طرح ہی تھی. یہ نہ سمجھیں آج کے لوگ ہی کہتے ہیں, اس زمانے میں بھی ڈھیلے مسلمان تو تھے, تو حضور نے دلی دعا کر دینی تھی. تو تو نے تو یہ کہا. اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر کوئی جھوٹا بہانہ کر ہی آؤں. اندازہ کرو ایڈا انہوں نے جناب انہوں نے کیتا کہ چلو ٹھیک ہے میں ان جا کے بہانہ کر لوں. پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی کوئی ایسا عذر بیان کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں 2 حضرات اور ہیں جنہوں نے معذرت کی جس طرح تم نے کی, اور انہیں بھی وہی جواب ملا جو تمہیں ملا. میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما. ان 2 ایسے صحابہ کا نام انہوں نے لے دیا جو صالح تھے اور اصحاب بدر بھی تھے. ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا. انہوں نے کہا اگر یہ 2 بدری صحابی بھی ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے نا تو میں اچھے لوگوں کی فہرست میں اب شامل ہو جاؤں, میں اب پکا رہوں. ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا. چنانچہ انہوں نے جب ان بزرگوں کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے ممانعت کر دی. لو جی سوشل بائیکاٹ ہو گیا. اللہ اکبر. بہت سے لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے ان میں سے صرف ہم 3 تھے. لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے. ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے, ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں. 50 دن تک ہم اسی حال میں رہے. میرے 2 ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا. ہر وقت روتے رہتے تھے, لیکن میرے اندر ہمت تھی. میں باہر نکلتا تھا, مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں بھی گھومتا تھا, لیکن کوئی شخص مجھ سے بولتا نہیں تھا. میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا, آپ کو سلام بھی کرتا. جب آپ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے تو میں اس کی جستجو میں لگا رہتا کہ دیکھوں سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں, اور میری نظر حضور کے ہونٹوں کی طرف ہوتی کہ جواب میں ہلے یا نہیں. کنکھیوں سے دیکھتے رہتے آپ حضور جواب بھی نہیں دے رہے. پھر میں کوشش کرتا کہ آپ کے قریب ہی نماز پڑھوں, اور میں آپ کو کنکھیوں سے دیکھتا رہتا ایسے کر کے. جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو رسول اللہ میری طرف دیکھتے, لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ روح انور پھیر لیتے. ظاہر ہے حضور کو بھی تو محبت تھی اپنے صحاب کے ساتھ. حضور دیکھتے تھے, وہ جب یعنی اپنی ناراضگی کا اظہار وہ اگر نماز میں بھی حضور کی طرف دیکھ رہے تو حضور چہرہ انور پھیر لیتے. تو میں ایک دن ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا. وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت گہرا تعلق تھا. میں نے انہیں سلام کیا, لیکن اللہ کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا ابو قتادہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کا رسول سے مجھے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا, اللہ کی قسم دے کر پوچھا, لیکن وہ پھر بھی خاموش رہے. میں نے پھر اللہ کا واسطہ دے کر ان سے سوال کیا. اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. دیکھیں جی اس بات کا جواب انہوں نے کہا بھائی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, اب بائیکاٹ ہے تیرا. اللہ اکبر.
اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے، میں واپس چلا آیا اور دیوار پر چڑھ کر نیچے باہر اترا۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو کہ غلہ بیچنے مدینہ آیا تھا پوچھ رہا تھا کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، وہ میرے پاس آیا اور غسان جو بادشاہ تھا رومن امپائر کا، اس کا ایک خط مجھے دیا۔ وہ جو اس کا ایک سمجھ لیں چھوٹی چھوٹی جو امپائر کے اندر بنی ہوئی تھی ان میں سے ایک کا وہ گورنر تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے تمہیں کوئی ذلیل ہونے کے لیے پیدا تو نہیں کیا کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہتر سلوک کریں گے۔ یعنی دشمن کی فوج کے ہیڈ کی طرف سے خط آیا۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ ایک اور امتحان آ گیا۔ اچھا جی سرکار ایک خط کسی اور کو لایا کہ جی اے دیکھ لو یا رسول اللہ منو تے بڑی آفر جے۔ یہاں لوگ دنیا دار لوگ ہی کرتے ہیں نا جی مجھے فلاں جگہ سے آفر ہو رہی ہے، لیکن جو اہل ایمان ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یار میں اس لیول پہ گر گیا ہوں کہ اب کافر بھی مجھے بلا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ رزلٹ نکالا، چونکہ مومن تھے نا۔ میں نے اس خط کو تندور میں جلا دیا۔ ان 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر گئے تو نبی علیہ السلام کا ایلچی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤ۔ میں نے پوچھا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں طلاق نہیں دینی، صرف جدا ہو جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی یہی حکم ملا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے میکے چلی جاؤ، اس وقت تک وہیں رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ کعب کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو بہت بوڑھے اور کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں، کیا اگر میں ان کی خدمت کر دیا کروں تو آپ ناپسند تو نہیں فرمائیں گے؟ بیوی دیکھو جی، بیوی خامد کو کچھ سمجھ نہیں رہی، رسول اللہ سے جا کے پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اسلام نے فرمایا صرف وہ تم سے صحبت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم وہ تو کسی چیز کے لیے حرکت ہی نہیں کر رہے، جب سے آپ ان سے ناراض ہوئے ہیں وہ دن اور آج کا دن ان کے آنسو تھمنے میں نہیں آتے۔ میرے گھر کے بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح ہلال بن امیہ کی بیوی نے ان کے لیے اجازت لے لی تو آپ بھی جا کے اجازت لے لیں۔ اب دیکھیں لوگ مشورے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں اس کے لیے رسول اللہ سے اجازت نہیں لوں گا، میں جوان ہوں، معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو حضور کیا فرما دیں۔ ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ میں یہ جاؤں تو یہ نہ ہو کہ حضور اور ناراض ہو جائے، اگر کوئی چانس بھی ہے نا بچنے کے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ دیکھیں نہیں کتنا گاڈ اورینٹڈ بندہ ہے جی، اللہ اکبر۔ اس طرح 10 دن اور گزر گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی، اس کو 50 دن پورے ہو گئے۔ 50ویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 118، جس میں تھا نا کہ زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان کا دم گھٹنے والا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو سلع کی پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو، اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ کی طرف سے فراخی ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ لوگ میرے پاس بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میرے 2 ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی۔ ایک صاحب زبیر بن عوام اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، ادھر قبیلہ اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی اور وہ آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی۔ جن صحابی نے پہاڑی سے آواز دی تھی جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر بشارت کی خوشی میں انہیں دے دیے۔ اللہ کی قسم اس وقت ان 2 کپڑوں کے سوا دینے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہ تھا۔ پھر میں نے ابو قتادہ سے 2 کپڑے ادھارے مانگے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جوگ در جوگ لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جا رہے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے جا رہے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخر میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ دوڑ کر میری طرف آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی شخص بھی میرے آنے پر کھڑا نہ ہوا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا
کہ انہوں نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا. جب میں نے رسول اللہ کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے دمک اٹھا. اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو، اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے. واقعی جی اس سے بڑی کوئی مبارک بات نہیں ہو سکتی کسی شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی اناؤنسمنٹ